ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुवक्कर उलमाए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज मेहमानान इज़ाम मोहतरम सामिईन मुकर्रम दोस्तों और प्यारे बच्चों आपके इस कदीम दीनी इदारे का ये अज़ीम शान सालाना जलसा जो बड़ी शान और शौकत के साथ मुनक़िद हुआ और आन बान के साथ इख्तिताम की तरफ रवा दवा है। आपने इस माई इस डाइज
اس اسٹیج کے حوالے سے دین کی اہم ترین باتیں سماعت کی سنی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ آپ اتنا سن چکے ہیں کہ آپ کی میموری بھر چکی ہے۔ میموری بھر نہیں، خالی ہے ابھی، خالی ہے ابھی۔ ہاں بھئی، اگر میموری بھر جائے تو پھر کچھ اس کے اندر سما نہیں پاتا، اگر خالی ہے تو کچھ آپ کے سامنے کہا جائے۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جس کو نکاح کے خطبے میں ہر خطیب، ہر امام، ہر عالم جب نکاح پڑھاتا ہے تو مختلف قرآنی آیتیں پڑھتا ہے۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور قرآنی ان آیات کا پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ نکاح پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قرآنی مختلف آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ لفظ الناس کے اندر ہر انسان داخل ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان لفظ الناس کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس رب نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمام انسانوں کو ایک جان سے اللہ نے بنایا۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے، اسی ایک نفس سے اللہ عز و جل نے اس کا جوڑا، اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ پاک نے بہت سے مردوں کو پھیلایا، بہت سی عورتوں کو پھیلایا۔ عزیزان گرامی، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی فرمائی ہے، اور انسان کو جو اللہ نے وجود دیا ہے، اس کے کئی طریقے رہے، کئی انداز رہے، کئی طرح سے اللہ پاک نے اس انسان کو وجود دیا۔ تخلیق انسان کے طریقوں میں 3 طریقے خاص ہیں، ایک طریقہ عام ہے۔ 3 طریقے خاص اور ایک طریقہ عام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو
خاص طریقے پر پیدا فرمایا، اور وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ آدم کے وجود کے لیے نہ تو کسی مرد کو استعمال کیا گیا نہ کسی عورت کو استعمال کیا گیا۔ حضرت آدم کو اللہ پاک نے وجود دیا بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے، اس لیے کہ آدم سے پہلے کوئی فرد بشر تھا ہی نہیں کہ اسے باپ بنایا جاتا، کوئی فرد بشر صنف ناسب کی صورت میں تھی ہی نہیں کہ اسے ماں بنایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف کلر اور رنگ اور مختلف جگہوں کی مٹیوں کو لیا اور مختلف قسم کے پانیوں سے اس کا خمیر تیار کیا۔ مختلف قسم کی مٹیاں ہیں جن میں کالے کلر کی مٹی بھی ہے، سرخ رنگ کی مٹی بھی ہے، سفید رنگ کی مٹی بھی ہے، نرم مٹی بھی ہے، سخت مٹی بھی ہے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے پانی اللہ پاک نے اس کے ذریعے آٹا گھوندا، خمیر تیار کیا اور آدم کا مجسمہ بنا کر اس کے اندر جان ڈال دی، روح ڈال دی، آدم کو وجود مل گیا۔ آج بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا انسان کون تھا؟ ہندوستان کے اندر واویلا مچا ہوا ہے، یہی وہ انسان ہے جو سب سے پہلا ہے، اللہ پاک نے جسے بنایا اور جسے آدم کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے مخصوص تخلیق کے ذریعے سے اور مخلوق تخلیق کے طریقے سے وجود دیا۔ آدم علیہ السلام کو وجود مل گیا۔ اب آدم ہی کی ذات سے اللہ پاک نے اس کا جوڑا، اس کی بیوی جسے ہم اور آپ حوا کے نام سے جانتے ہیں، اما حوا کہہ کر یاد کرتے ہیں، حضرت حوا کو اللہ پاک نے آدم ہی کے ذریعے سے وجود دیا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں کہ کس انداز سے حوا کو پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک فرد بشر سے اللہ پاک نے اس کے جوڑے کو بنایا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، وہاں نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ نے پیدا کیا، وہاں باپ آدم تو موجود ہیں مگر عورت کوئی نہیں کہ جس کو ماں بنایا جا سکے۔ بغیر ماں کے اللہ پاک نے حضرت حوا کو وجود دیا۔ حضرت آدم کی تخلیق خاص طریقے پر، حضرت حوا کی تخلیق خاص طریقے پر، پھر یہ مرد اور عورت دونوں کو جب وجود مل گیا، عام طریقہ اللہ نے جاری فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اس عام طریقے پر میں کچھ تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ درمیان میں ایک اور انسان پیدا کیا گیا، اور وہ انسان کی تخلیق انسانی کے خاص طریقے سے پیدا کیا گیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہاں حضرت عیسیٰ کی ماں مریم موجود ہے، باپ کوئی نہیں ہے،
اس لیے کہ حوا نے کوئی نکاح ہی نہیں کیا ہے، شادی ہی نہیں کی ہے، اور العیاذ باللہ مریم نے کوئی زناکاری کا ارتکاب نہیں کیا ہے، کوئی بدکاری نہیں کی ہے، اس لیے کہ مریم اللہ کی نیک بندی ہیں، ولیاں ہیں، متقیاں ہیں، اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نبیاں ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا ایک نیک صفت انسان اور عفیفہ اور صدیقہ محترمہ مقدسہ خاتون، انہوں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ بیت المقدس کے ایک امام تھے حضرت عمران، ان کی لخت جگر، ان کی نور نظر ہے۔ حضرت عمران کی اہلیہ حمل سے تھی، امید سے تھی کہ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمران کی اہلیہ اللہ سے منت مانتی ہیں، نظر مانتی ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ میرے پروردگار، میرے ربا، میرے خالق، میرے پالنہار، میرے بدن کے اندر جو امید ہے، جو حمل ہے، یہ بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو اپنی دنیاوی مصروفیات کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنی مدد اور اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے نہیں، بلکہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور اس کا خادم بنا کر کے آزاد کر دوں گی، اور اپنا کوئی کام اس بچے سے نہیں کراؤں گی۔ حضرت عمران کی بیوی منت مانتی ہیں، حمل بچے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت، لڑکا پیدا نہیں ہوتا، لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ، حضرت عمران کی اہلیہ بطور تحسر کے اور افسوس کے کہتی ہے، ربی انی وضعتها انثی، میرے پالنہار میں نے تو اسے مؤنث جنا ہے، میں اپنی منت کو کیسے پورا کروں، کیسے اپنی نظر کو پورا کروں؟ اس لیے کہ یہ اس دور کی بات ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کے اندر عبادت خانوں کے لیے اور جہاں اللہ اللہ کی جاتی ہے ان مقامات کے لیے عورتوں کو خادمہ بنا کر نہیں چھوڑا جاتا تھا، عورتوں کو آزاد نہیں کیا جاتا تھا، مرد حضرات کو آزاد کیا جاتا تھا، مرد حضرات کو خادم بنایا جاتا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ بطور تحسر کے کہتی ہیں، رب انی وضعتها انثی، میرے پالنہار میں نے تو اس کو مؤنث جنا ہے، میری منت کیسے پوری ہوگی، میں اپنے نظر کو کیسے پوری کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ مقولہ اللہ کا ہے، یہ حضرت مریم کی ماں کا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا۔ اللہ فرماتا ہے لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مذکر مؤنث کے مانند نہ ہوتا۔ اگر اس بچی کی جگہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تقدس، طہارت اور بابرکت اس بچی کو بنایا ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا اتنا بابرکت ہونا ہوتا، اتنا محترم ہونا ہوتا، اتنا قابل تعریف ہونا ہوتا جتنی پاک باز اور مقدسہ اور محترمہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت عمران کی لخت جگر پیدا ہوئی، باپ کا سایہ سر سے پہلے ہی اٹھ چکا ہے، یتیمی کی حالت میں اس بچی نے آنکھیں کھولی ہیں۔ اب اس کی پرورش کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بیت المقدس کے جو سردانہ ہیں، جو خدام ہیں، ان میں ایک بحث چھڑتی ہے۔ ہر خادم یہ چاہتا ہے کہ میرے امام محترم کی بیٹی ہے، ہمارے مقتدی کی لخت جگر ہے، یتیمی میں آنکھیں کھول رہی ہے، اپنی امام
محترم کی اس بچی کی کفالت ہم کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ ہر خادم چاہتا ہے، ہر سردار چاہتا ہے کہ اس کی کفالت میرے حصے میں آ جائے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے تو ایک اختلاف کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ انہی خدام میں، انہی سدانہ میں ایک وقت کے پیغمبر حضرت زکریا بھی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے خدام سے کہتے ہیں، لوگوں اس بچی کی پرورش کا زیادہ حق مجھے پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس بچی کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے، میرے حرم کے اندر ہے، اس لیے میں اس بچی کی پرورش کروں۔ خدام کہتے ہیں زکریا یہاں رشتے ناتے بیان مت کر، قرابتیں مت شمار کر، ہمارا امام ہمارے لیے قابل احترام، ہم اپنے امام کی بچی کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدمت اور مقتدا کا مسئلہ ہے، یہ قرابتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رشتے ناتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض زیادہ بڑھی معاملہ یہ طے پایا کہ چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کی نام کا قرآن نکل آئے گا وہی اس بچی کی پرورش کرے گا اور وہی اس بچی کا کفیل بنے گا۔ بیت المقدس کے اندر وہ خاص قلم رکھے ہوئے تھے جن قلموں کو تورات کے لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ تورات کو جن قلموں سے لکھا گیا تھا وہ قلم بیت المقدس کے اندر موجود تھے۔ ان قلموں پر خدام کے نام لکھے گئے، ہر قلم پر کسی خادم کا نام لکھا گیا، اور معاملہ یہ طے پایا کہ ان قلموں کو نام لکھ کر پانی کے اندر ڈال دیا جائے گا، جس کے نام کا قلم سیدھا کھڑا رہے گا وہی اس بچی کا کفیل بنے گا، وہی اس بچی کی کفالت کرے گا، وہی اس بچی کی پرورش کرے گا۔ معاملے کے مطابق قلموں پر نام لکھے گئے، پانی میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی قدرت، کسی کے نام کا قلم سجدے میں پڑا ہے، کسی کے نام کا قلم رکوع میں پڑا ہے، تنہا حضرت زکریا کا قلم ہے جو قیام کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہے پانی کے اندر، نہ رکوع میں پڑا ہے نہ سجدے میں گرا ہے۔ معاملے کے مطابق اس بچی کی پرورش حضرت زکریا کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت زکریا اس بچی کو ساتھ میں لیتے ہیں، بیت المقدس کے اندر ایک بالا خانہ، ایک حجرہ تیار کراتے ہیں، اس حجرے کے اندر اس بچی کو چھوڑتے ہیں، اور سارے انتظامات حضرت زکریا کرتے ہیں۔ کھانے کا انتظام زکریا کرتے ہیں، پینے کا انتظام زکریا کرتے ہیں، تیل پھولن کا انتظام زکریا کرتے ہیں، اور سامان ضرورت پہنچا کر باہر سے قفل لگا دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں۔ مریم والے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، کسی کی انٹری ہی کمرے کے اندر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، بالا خانے میں پہنچے تو دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، کئی ہزار سال پہلی بات ہے۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ موسم کی ضرورت پھلوں کے لیے درختوں پہ آنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس موسم کے اندر فلاں درخت پر فلاں پھل آتا ہے۔ بازار میں فراہمی کے لیے، بازار میں دستیابی کرنے کے لیے کسی بھی پھل کے لیے کوئی موسم طے نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی موسم کا پھل کسی بھی وقت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے انتظامات کہ ایک پھل کی عمر دراز کر دی جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے، سال بھر وہ پھل ملتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ رود کا پھل ہوتا ہے، موسم کا پھل ہوتا ہے۔ رود کے معنی بھی
موسم کے آتے ہیں، فصل کے آتے ہیں. ہم باری علماء نے پڑھی ہے، رت کو لکھے فصل و موسم جان لو. 7 دن ہفتہ ہے، 18 10 گنو. اب کا سال امسال آج امروز جان، کل جو دن آوے گا فردا اس کو مان. رت کا موسم، رت کا پھل ہوتا ہے، موسم کا پھل ہوتا ہے تو ملنا عام سی بات ہوتی ہے. ابھی آم کا موسم آیا چاہتا ہے، آم کا موسم ہوگا، آم کا درختوں پر آنا ہوگا تو حال یہ ہوگا کہ ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر ٹھیلی پر، سائیکل پر، ٹانگوں میں، بکی میں، ٹریکٹروں میں آم آپ کو دستیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا. مگر جب یہ آم خاص ہو جاتا ہے، بازار میں ملتا تب بھی ہے مگر خاص دکانوں پر، مخصوص علاقوں کے اندر، تو یہ اس دور کی بات ہے جب اس طرح کے انتظامات نہیں تھے. حضرت زکریا نے دیکھا بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں. حضرت زکریا نے پوچھا انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، مریم یہ پھل آئے کہاں سے، کون لے کر کے آیا؟ اولاً میرے علاوہ اس بانا خانے کے اندر، اس حجرے کے اندر، اس کمرے کے اندر کسی کی انٹری نہیں ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی لے کر بھی آئے، کوئی داخل بھی ہو تو وہی موسمی پھل لا سکتا ہے جو بازار میں دستیاب ہوتا ہو، بازار میں فراہم ہوتا ہو، بازار میں جو پھل بکتا ہو وہی پھل لایا جا سکتا ہے. یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم حضرت زکریا کے سوال پر جواب دیتی ہیں، قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں. بے موسم اللہ اتار رہا ہے ان پھلوں کو، جنت سے اللہ نعمتوں کو نازل کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہی وہ موقع ہے کہ حضرت زکریا نے مریم کے بالا خانے کے اندر بے موسم کے پھل دیکھے. آم کا موسم نہیں ہے، آم کو دیکھا. سیب کا موسم نہیں ہے، سیب کو دیکھا. انار کا موسم نہیں ہے، انار کو دیکھا. تربوز کا موسم نہیں ہے، تربوز کو دیکھا. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بے موسم پھل اللہ حضرت مریم کے لیے اتار رہا ہے. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہی وہ مقام ہے کہ حضرت زکریا نے بھی انگڑائیاں لینے شروع کر دی. مفتی نظام الدین کیا انگڑائیاں؟ حضرت زکریا نے دیکھا، یقین تھا، عقیدہ تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے. حضرت زکریا کا عقیدہ کمزور نہیں تھا، عقیدے کے اندر تزلزل نہیں تھا، عقیدے کے اندر ڈگمگاہٹ نہیں تھی. وقت کا پیغمبر ہے اور وقت کا پیغمبر جتنا مضبوط عقیدے والا ہوگا، جتنا یقین کامل وقت کے پیغمبر کو ہوگا، کسی امتی کو اتنا مضبوط یقین نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کی ذات پر انہیں یقین کامل ہے کہ اللہ ہر چیز پر اور ہر وقت قدرت رکھتا ہے. مگر اس قدرت کی کرشمہ سازی کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا. آج مریم کے کمرے میں داخل ہوئے تو اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازی کو دیکھا، اللہ کی قدرت کو دیکھا کہ اللہ عز و جل بے موسم پھل عطا کرنے پر قدرت اس طرح سے رکھتا ہے اور اس طرح عطا کرتا ہے. حضرت زکریا نے بھی اللہ سے بے موسم پھل مانگ لیا کہ الہا تو مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے، مجھے بھی بے موسم پھل دے دے. مگر زکریا کے لیے جو پھل مانگا گیا، زکریا نے جو پھل مانگا وہ تربوز اور کیلا نہیں تھا، وہ آم اور انار نہیں تھا. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. حضرت زکریا اپنے خالق اور مالک کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، میرے پروردگار اپنی جانب سے مجھے پاکیزہ ذریت عطا فرما، اولاد عطا فرما. اب سوال یہ کہ بے موسم کیوں؟ موسم کیوں نہیں ہے اولاد کا؟
مفسرین نے لکھا ہے زکریا کی عمر تقریباً 120 سال کی ہو چکی ہے، اور اس وقت میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ارے بچے کی تولد کے لیے ایک موسم ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے۔ بوڑھے کھوسک عورت کے یہاں اور بوڑھے کھوسک مرد کے یہاں بچہ پیدا ہو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ حضرت زکریا کی عمر 120 سال کے قریب کی ہوا چاہتی ہے، اور آپ کی اہلیہ کی محترمہ کی عمر تقریباً 98 یا 100 سال کی مکمل ہوا چاہتی ہے۔ یہ بے موسم پھل مانگنا نہیں تو کیا ہے؟ بے موسم پھل مانگا، اولاد کا مطالبہ کیا اور بڑی سمجھداری سے مطالبہ کیا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ جس وقت کہ زکریا نے اپنے رب سے مانگا، اپنے رب کو پکارا آہستگی کے ساتھ، حضرت زکریا نے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پالنہار سے جو بے موسم اولاد مانگی ہے، بے موسم پھل کا مطالبہ کیا ہے، آہستگی کے ساتھ کیا ہے، چپکے سے کیا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا اولاد مانگ رہے ہیں، چپکے سے مانگ رہے ہیں، آہستگی کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زکریا جانتے ہیں میں اولاد مانگوں گا اور میری زبان سے نکلے ہوئے جملے لوگ سنیں گے تو لوگ یوں کہیں گے دیکھو اسے بوڑھے کو شرم نہیں آ رہی ہے، قبر میں پیر لٹکنا چاہتے ہیں، مرنے کے لیے تیار بیٹھا اور اولاد مانگ رہا ہے اللہ سے۔ اس لیے دعا مانگی، اولاد مانگی، چپکے سے مانگی۔ وہ اللہ، وہ خلاق کائنات جو ہر کسی کو اولاد دیتا ہے، جب چاہے تب دیتا ہے، جو چاہے وہ دیتا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لڑکا دینے والا وہی ہے، لڑکی دینے والا وہی ہے۔ چاہے تو اپنے خلاق، اپنے محبوب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ محترمہ اور آپ کی رفیق حیات، صدیق حیات حضرت عائشہ کی گود کو خالی کر دے اور خالی رکھے، اور جب چاہے جسے چاہے لڑکا دے دے اور جسے چاہے لڑکی دے دے۔ یہ اولاد آستانوں سے نہیں ملتی، باباؤں کے یہاں سے نہیں ملتی، چادریں چڑھانے سے نہیں ملتی۔ یہاں بلی من یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ خلاق کائنات نے اولاد دینے کا اختیار نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے، نہ کسی قطب کو دیا ہے، نہ کسی ابدال کو دیا ہے۔ اگر یہ اختیار ہوتا تاجدار مدینہ کو ہوتا، محبوب مصطفیٰ کو ہوتا، اور جس کے طفیل میں اللہ نے ساری اس کائنات کو بنایا ہے، یہ زمین ہے میرے نبی کا طفیل ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے، آسمان ہے میرے نبی کا صدقہ ہے، شمس و قمر ہے میرے نبی کا صدقہ ہے، شجر و حجر ہے میرے نبی کا صدقہ ہے، سارا کا سارا عالم، ساری کی ساری کائنات میرے نبی کا صدقہ ہے۔ ہر نبی نبی کا صدقہ ہے، ہر رسول میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عرش و کرسی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، لوح و قلم میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ خالق کے علاوہ مخلوقات جتنی بھی ہیں، ہر چیز کا وجود میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر یہ اختیار ہوتا تو آقائے دو جہاں محمد عربی کو ہوتا، مگر ان کو بھی اختیار نہیں ہے۔ 33 منٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبولیت سے سرفراز فرمایا، اور وہ خالق، وہ مالک، وہ اللہ، وہ پالنہار جس نے مریم کے لیے جنت سے بے موسم کے پھل اتارے تھے، حضرت زکریا کے گھر کے اندر تسلسل ختم ہو جانے کے بعد ویسے ہی مجھ سے بیان مشکل ہوتا ہے، مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔
اب تو سمیٹ اور مفتی صاحب نے بتلایا کہ ابھی ایک بیان آپ کو اور سننا ہے، تو اس کے لیے بھی میموری تھوڑی سی خالی رہے، اس لیے میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی کے 3 خاص طریقے، جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر باپ بغیر ماں کے وجود دیا، اور حضرت عیسیٰ جن کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کے لفظ جگر ہیں، اور حضرت مریم بڑی مبارک اور عفیفہ باز عورت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین نے حضرت مریم کے گریبان کے اندر پھونک ماری، اس نے حمل قرار پایا اور بچے کا تولد ہوا۔ کسی مرد سے ملاقات نہیں کی، کسی مرد کے ساتھ میں انہوں نے منہ کالا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے پر حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں آئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ گود میں بچہ ہے، شادی ہوئی نہیں، گود میں بچہ ہے، نکاح ہوا نہیں۔ لوگوں نے حیرت سے، افسوس سے طرح طرح کے جملے بولے۔ قرآن نے ایک جملہ نقل کیا ہے، قرآن کہتا ہے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ ہائے یہ تو نے کیا کیا مریم، تیرا باپ ایسا نہیں تھا کہ وہ بدکار ہو، تیری ماں ایسی نہیں تھی کہ وہ زانیہ اور زناکاری کرنے والی ہو، یہ کہاں سے تو حرام کے نتیجے میں بچہ لے کر کے آئی ہے۔ لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، حضرت مریم کے کردار کو مٹانا چاہا، ان کو تہمت لگانی چاہی۔ حضرت مریم نے کہہ دیا کہ میں نے تو منت مانی، میں کسی سے بولوں گی، میں نے تو چپ رہنے کا روزہ رکھ لیا، منت مان لی۔ پھر کون بتائے، کون جواب دے؟ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس بچے سے پوچھو کہ حلالی ہے کہ حرامی ہے۔ زناکاری کے نتیجے میں آیا ہے، یہ اللہ نے قدرت کی کرشمہ سازی کو دکھا کر اس بچے کو بھیجا ہے۔ واشاوت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ خاندان والے، قبیلے والے، گھرانے والے جن کا پہلے سے پارا چڑھا ہوا تھا، غصہ اور آسمان پر چڑھ گیا۔ کہنے لگے کہ ایک تو حرام کاری کر کے آئی ہے، زنا کاری کر کے آئی ہے، ہم پوچھتے بچہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، تو ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتی ہے، کہتی ہے بچے سے پوچھو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو بھی گہوارے کے اندر پڑا ہے، وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بچہ جو پالنے کے کھیلنے کی عمر کا بچہ ہے، اس بچے سے ہم پوچھیں کہ کہاں سے آیا ہے بتا، حلالی ہے کہ حرامی ہے بتا، وہ بچے سے کیسے جواب دے گا، ہم اس سے کیسے پوچھیں گے؟ ابھی یہ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس گہوارے میں پڑے ہوئے بچے کو گویائی عطا فرمائی، جس عمر کے اندر کوئی بچہ بولتا نہیں، جواب نہیں دیتا، اللہ پاک نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ بچہ کہتا ہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ساتھ ساتھ وضاحت بھی فرمائی کہ تم جیسا پاگنڈی نہیں ہو، تم جیسا لپاٹی نہیں ہو، تم جیسا تہمت لگانے والا نہیں ہو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ پاک نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، عام اللہ کا بندہ نہیں ہوں، بلکہ خاص بندہ ہوں۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ جو اللہ پاک نے
تیسرے خاص طریقہ تخلیق سے جن کو وجود دیا ہے، یہاں مریم ماں موجود ہے مگر باپ کوئی نہیں ہے۔ حضرت آدم کو وجود ملا خاص طریقے پر، حوا کو وجود ملا خاص طریقے پر، حضرت عیسیٰ کو وجود ملا خاص طریقے پر۔ اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں، خواہ وہ نبی ہوں، ولی ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، حاکم ہوں یا محکوم ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، جتنے بھی انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کا طریقہ تخلیق عام ہے۔ اللہ پاک اسی کو بیان فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ عام طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں، اللہ کا حکم قرار پاتا ہے، بچہ وجود میں آتا ہے۔ افزائش نسل کا یہ عام طریقہ اللہ نے جاری فرمایا۔ مرد اور عورت آپس میں ملیں، اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ حلال ہے، دوسرا طریقہ حرام ہے، ایک طریقہ شرعی ہے، ایک طریقہ غیر شرعی ہے، ایک طریقہ فطری ہے، ایک طریقہ غیر فطری ہے۔ میاں بیوی مرد اور عورت اگر نکاح کے ذریعے ملیں، شادی کے بعد ملیں، یہ طریقہ حلال ہے، یہ طریقہ شرعی ہے، یہ طریقہ فطری ہے۔ اور بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے کوئی مرد اور عورت باہم مختلف ہوں، باہم ملاپ کریں تو یہ طریقہ حرام ہے، یہ طریقہ غیر شرعی ہے اور یہ طریقہ غیر فطری قرار دیا گیا ہے۔ افزائش نسل کے لیے اللہ پاک نے جو طریقہ جاری فرمایا وہ حلال طریقہ ہے، حرام طریقہ اس کے لیے مفید اور کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام طریقے کے نتیجے میں، غیر شرعی ملاپ کے طریقے میں اس کے اندر جو محبت ہوتی ہے، اس کے اندر جو پیار ہوتا ہے، اس کے اندر لگاؤ ہوتا ہے، اس پیار کے اندر، محبت کے اندر ٹھہراؤ اور ٹکاؤ نہیں ہوتا۔ اس محبت اور پیار کی بنیاد کبھی مال ہوتی ہے، کبھی حسن و جمال ہوتی ہے، کبھی اس کی بنیاد شباب اور جوانی ہوتی ہے۔ آدمی حرام محبت آپس میں قائم کرے، کبھی مال کی بنیاد پر کرے گا، کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر کرے گا اور کبھی شباب اور جوانی کی بنیاد پر کرے گا۔ آپ دیکھیں اپنے عرف کے اندر جو یہ حرام ملاپ ہوتے ہیں، یہ جو زناکاری اور بدکاری کے تعلقات ہوتے ہیں، اگر اس کی بنیاد مال ہے، مال ختم ہو جائے تو محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، محبت عداوت میں بدل جاتی ہے۔ اگر اس کی بنیاد شباب اور جوانی ہو، شباب ختم ہو جائے، جوانی ختم ہو جائے تو وہی پیار، وہی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد حسن و جمال ہو، حسن و جمال ختم ہو جائے، خوبصورتی ختم ہو جائے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا طریقہ جس طریقے کے اندر محبت اور پیار میں ٹکاؤ نہ ہو، افزائش نسل کے لیے، نسل انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے وہ طریقہ مفید اور کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ جاری فرمایا جس طریقے کے اندر جو حلال طریقہ ہے، جو شرعی طریقہ ہے، اور اس شرعی طریقے کی برکت یہ ہے، حلال طریقے کی برکت یہ ہے کہ آدمی پہلے مالدار تھا، نکاح ہوا، زندگی گزرتی گئی، افلاس آ گیا، مفلسی آ گئی، مگر پیار ختم نہیں ہوتا۔ حسن و جمال تھے نکاح کے وقت میں، خوبصورتی تھی نکاح کے وقت میں، چمک دمک تھی نکاح کے وقت میں، وقت گزرتا چلا گیا، حسن ختم ہو گیا، جمال جاتا رہا، خوبصورتی زائل ہو گئی، مگر پیار پھر بھی ختم نہیں ہوا، محبت اور پیار پھر بھی باقی ہے۔ شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تو شباب تھا، جوانی تھی، جوانی ختم ہو گئی، جوانی کے ختم ہونے سے پیار ختم نہیں ہوتا بلکہ پیار باقی رہتا، اور بسا اوقات پیار اور محبت جوانوں سے کہیں زیادہ گنوں کے اندر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی ہمارا باپ ہوگا، کوئی ہمارا دادا ہوگا، کوئی ہمارا بڑا ہوگا، اور ان بوڑھے بوڑھیوں
کتنا پیار اور کتنی محبت، وہ مثالی چیز ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سناؤ، یاد آیا، ابھی چند مہینے پہلی بات ہے، میں باغپت کے سفر پر تھا، رات کا وقت ہو چکا تھا، علماء میرے ساتھ میں گاڑی کے اندر موجود تھے، ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے، جنگل کا راستہ تھا، ہم نے دور سے دیکھا گاڑی کی لائٹ کے اندر ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، اس پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، لبے سڑک لبے راہ کھڑا ہوا ہے۔ قریب میں پہنچے، ہم نے سوچا کہ شاید یہ بوڑھا کسی گاڑی کے انتظار میں ہوگا، ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتوا ہے، چلنا پھرنا بس کی نہیں ہوگا، کسی گاڑی کے منتظر ہے، گاڑی آئے گی، اپنا گھر جانا چاہتا ہوگا، گھر جائے گا۔ ہم نے ڈرائیور صاحب سے کہا کہ آپ گاڑی روکیں، ڈرائیور نے گاڑی روکی، ہم نے پوچھا ابا جان کیا کسی سواری کا انتظار ہے؟ اپنی زبان میں بوڑھے نے جواب دیا کہ ہاں، مولوی صاحب سوچ رہا تھا کوئی فٹ موٹر سائیکل آ جاتی تو اس کو بیٹھ کے گھر چلا جاتا، اپنے انداز میں جواب دیا۔ ہم نے کہا ابا جان آپ کی سواری آ چکی ہے، آپ تشریف رکھیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑ دیں گے۔ ہم نے بڑے میاں کو بٹھایا، سلام دعا کی، خیر خیریت لی، پوچھا ابا جان آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا بس 100 سال میں 1-2 سال کم ہے، 100 سال کی پوری ہونے والی۔ کہ آپ تو اس وقت میں بڑی کمزوری محسوس کرتے ہوں گے؟ کہنے نا مولوی صاحب ابھی میں بڈھا نہ ہوں، ابھی تو جوانی ہوں، ابھی تو میں 100 سال کا آدمی کہہ رہا، ابھی بڈھا نہیں ہوں، ابھی میں جوانی ہوں۔ بات ہوتی رہی، ہم نے پوچھا ابا جان کیا اماں زندہ ہیں، حیات ہیں یا دنیا سے چلی گئی؟ بہت اچھے موڈ میں بڈھا بات کر رہا تھا، لیکن اس سوال کو سننے کے بعد پارا گرم ہو گیا، غصے میں ہو گیا اور کہنے لگا جلال میں آ کے مولوی جی میری بڑھیا کو ابھی مار لے، بڑھیا مر جاوے گی تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں 100 سال کا بوڑھا ہے، یہ شرعی طریقے کی برکت ہے، یہ حلال طریقے کی برکت ہے کہ محبت جوانوں سے کہیں زیادہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شرعی طریقے کو، حلال طریقے کو افزائش نسل کے لیے جاری فرمایا، اور اسی کے بارے میں قرآن میں کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اب ترجمے کا بھی موقع نہیں، تفسیر کا بھی موقع نہیں، اللہ کے نبی نے اسی شرعی طریقے کے تعلق سے فرمایا یا معشر الشباب، میں نے خطبے کے اندر یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جس انسان کے اندر طاقت ہو، ہمت ہو، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ شادی کا فائدہ میرے مصطفیٰ نے، ہم سب کے آقا نے فرمایا وَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ جب آدمی وقت پر شادی کر لے گا تو شادی کی برکت اور شادی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نگاہ گناہ سے بچ جائے گی، اس کی شرمگاہ گناہ سے محفوظ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، نکاح کا حکم اس حدیث کے اندر دیا گیا۔ آج نکاح جو اللہ کی نگاہ میں اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں ایک ثواب والا عمل تھا، ایک عبادت والا کام تھا، آج ہم نے اسے تجارت بنا کر کے رکھ دیا ہے، آج اسے ہم نے رواج اور خرافات کا مجموعہ بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بہترین عظمت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جو بوجھ کے اعتبار سے ہلکا ہو۔ آج ہم نے رسومات اور خرافات سے اتنا بھاری نکاحوں کو بنا دیا ہے کہ زناکاری آسان ہو گئی اور نکاح مشکل بن گئے۔ یہ تو ابھی تمہید کی، اصل مجھے اس موضوع پر بات کرنی تھی۔ میرے بھائیوں، شریعت اور سنت کے مطابق اپنی نکاحوں کو کرو، شادی کا انجام دو، رسومات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مضمون ابھی باقی ہے، پھر کبھی موقع ملا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔